اسلوب قرآن کا دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے صفحے پر یہ اعلان کر دیا، اے مخاطب آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، یہ بات طے کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس میں شک نام کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں، اس کا لفظ لفظ سچائی پہ مشتمل ہے، اس کا حرف حرف نور افزا ہے، اس کا لفظ لفظ تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتائے گا۔ یہ زندگی گزارنے کی کتاب تھی، اتنی جامع کتاب آپ کو کائنات عالم میں کہیں نہیں ملے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو۔ جو قرآن مجھے بازار میں گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں اپنی نظروں کے زاویوں کا بھی پابند کر رہا ہے تو کیا وہ قرآن میری زندگی بدلنے کا نصاب نہیں دے گا؟ جو اتنی باریک بینی سے میری تربیت کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، جو قرآن مجھے یہ کہتا ہے جب تو بات کر رہا ہو تو تیرے لہجے کی مٹھاس سے لوگوں کے دل جڑنے چاہیے، جو قرآن مجھے عقیدے کی یہ خیرات دے رہا ہے کہ جب تو کمانے کے لیے نکلے تو یہ تیقن پیدا کر کے نکلنا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا بھی ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ جو قرآن مجھے یہ بتا رہا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ جو قرآن مجھے زندگی اور موت کا فلسفہ یوں بتاتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو تو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون ہے جو ہمارے حضور اچھے اعمال لے کر آتا ہے، جو حقیقتوں کا سفر کرواتے ہوئے مجھے ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ جو قرآن مجھے زندگی اور موت کی حقیقت بتاتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو قرآن مجھے یہ بتاتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ایک دھوکے کی دنیا ہے جس کو تم گزار رہے ہو۔ جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، وہ تو مجھے لفظ لفظ حرف حرف ایک ایک آیت کے ٹکڑے ٹکڑے میں بتا رہا ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اتنی جامع وضاحتیں ہونے کے باوجود بھی جو قرآن مجھے یہ بتاتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، کاش کہ میں نے اس قرآن سے کبھی تعلق تو جوڑا ہوتا، کاش میں نے اس قرآن کے ساتھ اپنا ربط تو قائم کیا ہوتا۔ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، قرآن مجید ایسے چیپٹرز کی کتاب نہیں ہے کہ جس کے انڈیکس کے اندر آپ کو مختلف عنوانات مل جائیں اور آپ کا جو ذوق ہو آپ وہاں سے اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ چونکہ قرآن خالق کی کتاب ہے، اس نے کتنا خوبصورت قرآن کی آیات کی ترتیب کا انداز رکھا کہ تم دوپہر کو پڑھو، صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، رات کو پڑھو، تہجد کے اندھیروں میں اٹھ کے پڑھو یا صبح کے اجالوں میں بیٹھ کے پڑھو، تم ایک رکوع پڑھو، تم آدھا گھنٹہ پڑھو، تم گھنٹہ پڑھو، پہلے پارے سے پڑھو یا 15ویں پارے سے پڑھو، تم جہاں سے قرآن پڑھو گے 3 4 5 آیات پڑھنے کے بعد قرآن تمہیں دنیا سے اٹھا کے حقیقت کے سفر پہ کھڑا کر دے گا۔ کہیں سے تمہیں نماز کے لیے اقیموا الصلاۃ کا پیغام ملے گا اور کہیں سے تمہیں وآتوا الزکاۃ کی آواز آئے گی، کہیں سے تمہیں کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو تو کہیں سے تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کہیں پر تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری فکر آخرت بھی جو ہے وہ عقیدہ پختہ رہنا چاہیے کہ تمہیں آخر مرنا بھی ہے، کہیں پہ تمہیں کہا جائے گا کہ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ کتاب و حکمت کی باتیں ہیں، اور کبھی تمہیں کہا جائے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنے رب کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی ہے، کہیں سے تمہیں اس بات کی آواز آئے گی کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو، کہیں سے تمہیں صدا آئے گی لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی تو یہ ہے کہ تو رب کو کتنا مانتا ہے، تو اس کے اوپر ایمان لے آ۔ تو نیکی کا فلسفہ ہو یا فکر آخرت کا پیغام ہو، قرآن معاشرت بھی سکھاتا ہے، قرآن مجھے معیشت بھی سکھاتا ہے، قرآن مجھے عدل و انصاف کا بھی درس دیتا ہے۔ کیسا خوبصورت قرآن ہے، جہاں سے تم اٹھاؤ گے محبتوں کی صدائیں آئیں گی،
کہیں سے حکمت کا پیغام ملے گا، کہیں سے جوڑنے کی بات ملے گی، کہیں سے فرائض و واجبات کی تلقین آئے گی، کہیں پر تمہارے عقائد و نظریات کی پختگی کا سامان کیا جائے گا۔